اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کا جب حکم ہو تو پھر وہاں پر قتل نہ کرنا گناہ ہے۔ قتل نہ کرنا کیا ہے؟ اور جہاں پر جہاد کا حکم نہ ہو وہاں پر کسی ایک انسان کا قتل کرنا ناحق پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ آپ لوگوں نے اسپتالوں میں دیکھا ہوگا جہاں پر خاص طور پر خون کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی وہ ایک انسان کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی۔ تو اب ان لوگوں کو تو کہا گیا کہ جاؤ فلسطین، اس زمین پہ یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، فتح کی خوشخبری جہاد اور جنگ سے پہلے دی گئی، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہاں پر طاقتور لوگ ہیں، ہم وہاں پر نہیں لڑ سکتے۔ اب ان کے سامنے مثال دی جا رہی ہے ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ یہاں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد اس وقت اور کوئی نہیں تھا، صرف وہی تھے، تو پھر سلسلہ آگے چلانا تھا۔ تو سلسلے چلانے کے لیے یہ ان کو اجازت دی گئی کہ جو جڑواں پیدا ہو، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن، ان کا آپس میں نکاح حرام ہے، ان کا آپس میں نکاح کیا ہے؟ حرام۔ لیکن جب دوسرا جڑواں پیدا ہو، بھائی اور بہن، تو ایک دوسرے کے ساتھ اور پہلا دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بھائی اور بہن صبح کے وقت پیدا ہوتے تھے اور ایک بھائی اور بہن شام کے وقت، تو صبح کا بھائی شام کے بہن کے ساتھ ان کے لیے نکاح کرنا، لیکن صبح جو جڑواں پیدا ہو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہو۔ اب قابیل کے ساتھ جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، تو وہ حابیل کے حصے میں آئی۔ کس کے حصے میں آئی؟ اور قابیل نے یہ نہیں چاہا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسی کے ساتھ ہی کیا کروں۔ تو اس نے اپنے بھائی کو کہا، حابیل کو، کہ ایسا کرے، اگرچہ اصول اور قواعد اور شریعت کی بنیاد پہ تو یہ آپ کے نکاح میں ہے، لیکن یہ آپ اس سے دستبردار ہو جائے اور اس کے ساتھ نکاح میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے کیا کروں گا؟ حابیل نے کہا ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہو؟ ہاں، اگر تو نے مجھے کچھ کہا نہیں ہے تو میں تو تجھے قتل نہیں کرتا، میں تو تجھے قتل ہو، اور ایک دن آئے گا کہ یہ بوجھ تیرے اوپر ہوگا اور تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب قیامت والے دن ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، مظلوم کے اعمال نامے تولے جائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے، ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں کم ہو جائے گی اور گناہ کیا ہو جائیں گے، تو پھر اس ظالم کی جو نیکیاں ہے وہ ان سے لے کر اس مظلوم کو دی جائے گی۔ پھر بھی اگر ان کا نیکیوں کا پلہ باری نہیں ہوتا تو پھر اس مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کر اس ظالم کو دیے جائیں گے۔
تو اس نے کہا کہ پھر ایک ایسا دن ہے جہاں پر کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. اور دور کیوں جاتے؟ قربانی کر لیتے، جس کی قربانی قبول ہو اسی کی بات مان لی جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک میدان میں جو بھی چیز ان کے محبوب ہوتی تھی یا کوئی بھی چیز اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس جس قربانی کو، جس چیز کو کھاتی تھی تو وہ قربانی قبول، اور جس کو کچھ نہیں کہتی تھی وہ قبول ہو. حابیل نے قربانی کے لیے دمبا لے لیا اور قابیل نے کچھ راشن، جس طرح آج کل کی مثال میں آپ ایسا کہو جیسے کچھ گندم وغیرہ، آٹا، یہ دونوں لے گئے اس میدان میں رکھ دیے. تو آسمان سے آگ آئی اور اس دمبے کو اٹھا لیا اور اس کو کچھ نہیں کہا. تو کہا دیکھو جو متقی ہوتے ہیں ان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، جو متقی ہوتے ہیں ان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. اور یہ ایک بڑا لطیفہ بھی ہے نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا محمد امیر بجلی گر پشتوں میں بہت بڑا عالم گزرا ہے، اللہ اس کو کروڑ درجات بلند فرمائے. وہ کہتے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ یہ جو قابیل نے قربانی کی تھی اس کی کال کون لے گیا، اس کا گوشت کون کھا گیا. حالانکہ کیا ہے کہ قربانی اس زمانے میں اس کی قبولیوں کی علامت کیا تھی کہ وہ آسمان سے آگ اس کو کھاتے نہیں تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے اوپر تلاوت کرو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جو حق کے ساتھ ہے، جو کیا ہے؟ حق کے ساتھ ہے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، قبول کر لیا گیا یا قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی یا نہیں کی گئی. قال، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا. قال، تو پہلے والے نے کہا یعنی حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العزت قبول کرتا ہے متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی، متقین اور پرہیزگاروں کی. تو ادھر سمجھو آپ کہ تو غلطی پر ہے، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ. لیکن اس نے دو ارادے کیے، ایک یہ کہ اپنی سگی بہن جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام تھا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، اور دوسرا میں تجھے قتل کروں گا تاکہ راستے سے تو ہٹ جائے اور پھر اور اس کے ساتھ کوئی نکاح نہ کرے. تو پہلے والے نے کہا یعنی حابیل نے کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو پھیلائے اپنے ہاتھوں کو میری طرف، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کرے، تاکہ تو مجھے آسان، اگر تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اگر تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں اپنے ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے اوپر ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھاؤں گا. لِأَقْتُلَكَ، تاکہ تجھے قتل کروں، تاکہ تجھے ایسا میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ وجہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے، رب ہے. اچھا، انی میں، حابیل نے کہا انی میں اریدو چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو سڑتا رہے، اس میں لگا رہے، یعنی میرے گناہوں اور اپنے گناہوں میں جلتا رہے. میں چاہتا ہوں کہ تم میری گناہوں اور اپنے گناہوں میں کیا ہو، جس طرح میں نے ابھی کہا قیامت والے دن اس کے اپنے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اس کے گناہ بھی اس کے اوپر ہو. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ،
پس تو ہو جائے گا کس میں سے؟ آگ والوں میں سے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یہی بدلہ ہے. کہتے ہیں کہ حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی کو نیکی کا کہنا ایسا ہے جس طرح وہ نیکی کا عمل کرنا. ہم نے کسی کو کہا نماز پڑھو، اس نے نماز پڑھی، تو یہ ایسا ہے جیسے ہم نے نماز پڑھی، جیسے ہم نے نماز ہو. تو اب اس کا الٹ اپوزٹ چلے جاؤ، جس نے کہا یا جس نے کسی کو قتل کیا، تو پھر اس قاتل کا جتنا بھی عذاب ہے، ثواب ہے، وہ اگلے والے کو جس کو کہا کہ قتل کرو اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. تو سنا ہے میں نے، اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کس کتاب میں ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ آج کل جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس میں پورا حصہ ہے قابل کا، کیونکہ بنیاد ابتدا اس نے کی ہے. بنیاد اور ابتدا کس نے کی ہے قتل کا؟ ناحق وہ قابل نے کی ہے. تو جن دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں سب میں ان کا پورا حصہ ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. جب اس نے قتل کیا پھر اس کو سمجھ نہ آئے کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کروں، اب اس لاش کے ساتھ کیا کروں. تو آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کریں، تو انشاءاللہ کل نماز کے لیے آ جاؤ، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سناؤں گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.